اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی کہانی کے منتظر ہوں گے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے پارک کی سیر۔ ہم پارک پہنچ گئے، عقیل خوشی سے چلایا۔ عارفہ کی آنکھ کھلی تو ارد گرد دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہم کہاں ہیں؟ اس نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو عارفہ، ہم پہنچ گئے اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ رستے میں سو گئی۔ میں تو سارے رستے اتنا بے چین تھا جلد پارک پہنچنے کے لیے۔ عقیل نے گاڑی سے باہر چھلانگ لگاتے ہوئے عارفہ سے کہا۔ بابا جان، آپ نے تو گاڑی میں اتنا سارا سامان رکھ لیا۔ عقیل نے کہا۔ بیٹا، کہیں بھی جانے کے لیے ہمیں اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ اگر ہم مکمل تیاری کے ساتھ نکلیں گے تو زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ بابا جان نے چھوٹی آمنہ کا بیبی اسٹرالر گاڑی سے نکالتے ہوئے عاقل کو جواب دیا۔ عاقل گاڑی کی ڈگی میں رکھے سامان کو گنتے ہوئے ہنسنے لگا۔ وہ بہت خوش اور ایکسائٹڈ تھا۔ اسے تھیم پارک بہت پسند تھے اور اسے خاص طور پر ایسے کھیل کھیلنا پسند تھے جہاں وہ انعام جیت سکے۔ عارفہ کو بھی پارک میں لگے جھولے لینا بہت پسند تھا۔ وہ عاقل سے زیادہ بہادر تھی اور وہ ہمیشہ تیز رفتار جھولوں میں عاقل کو ساتھ بیٹھنے کی ضرور ضد کرتی تھی۔ وہ ابھی پارک کے اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ اوہو، عارفہ نے کہا، اب تو ہم بھیگ جائیں گے۔ نہیں بیٹا، ہم نہیں بھیگیں گے، میں نے اس کا انتظام پہلے سے کیا ہوا ہے، بابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے کندھے پر لٹکے بیگ کو کھولیے اور اس کے اندر سے سب کے رین کوٹس نکال لیجئے، اور میں چھتری بھی لے کر آیا ہوں۔ سب گھر والوں نے اپنے اپنے رین کوٹس پہنے اور جلد ہی بارش میں بھیگنے سے بچ گئے۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر سب جھولوں کی طرف بڑھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ٹرین کی سواری کی، پھر سب میجک مگز میں بیٹھے اور اس میں جھولا لے کر خوب لطف اندوز ہوئے۔ کافی دیر قطار میں کھڑے رہنے کے بعد فلائنگ سوئنگز پر بیٹھنے کی باری آئی۔ وہ جھولا اتنا اونچا تھا کہ اس سے پورا پارک نظر آ رہا تھا۔ جھولے سے اترنے کے بعد عارفہ نے پوچھا، اب ہم آگے کیا کرنے والے ہیں؟ بابا جان نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور ابھی نماز ظہر کا وقت ہے، کیوں نہ ہم سب مل کر پہلے نماز ادا کر لیں اور پھر دوپہر کا کھانا کھائیں۔ کیا یہاں کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہے؟ عارفہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے گیٹ پر ٹکٹ لیتے ہوئے نماز کی جگہ کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، لہٰذا آپ کسی بھی مناسب جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، بابا جان نے بتایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلیں ہم وہ سامنے والے کونے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ رستے سے ہٹ کر ہے، امی جان نے کہا۔ بابا، کیوں نہ ہم اس پہاڑی پر نماز پڑھ لیں؟ عاقل نے کہا۔ بیٹا، یہ والی جگہ زیادہ ہموار ہے اور بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں نماز پڑھ لیں، بابا جان نے جواب دیا۔ کیا آپ سب لوگ باوضو ہیں؟ بابا جان نے پوچھا۔ مجھے وضو کرنا پڑے گا کیونکہ رستے میں سو گئی تھی، عارفہ نے کہا۔ چلو آؤ عارفہ، ہم وضو کرنے چلیں، امی جان نے کہا۔ عاقل، جب تک آپ کی امی اور عارفہ وضو کر کے آتی ہیں ہم قبلہ کی سمت معلوم کرتے ہیں۔ ہم سمت کیسے معلوم کریں گے؟ عاقل نے پوچھا۔
اپنے موبائل فون کی مدد سے قبلہ کی سمت معلوم کی جا سکتی ہے بیٹا۔ زبردست! یہ تو بہت آسان طریقہ ہے۔ میں بھی جب بالغ ہو جاؤں گا تو ایک موبائل فون لوں گا اور اس سے قبلہ کی سمت معلوم کیا کروں گا۔ عاقل خوشی سے بولا۔ اتنی دیر میں امی جان اور عارفہ بھی واپس آ گئیں۔ سب نماز کے لیے تیار ہیں؟ بابا جان نے پوچھا۔ 1 منٹ بابا، میری پینٹ پر مٹی لگی ہوئی ہے، تو کیا میں اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ عاقل نے پوچھا۔ جی بیٹا، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے کپڑے پاک ہیں اور مٹی نجس نہیں ہوتی، بابا جان نے عاقل کو یاد دلایا۔ جی ٹھیک ہے بابا، میں نماز کے لیے تیار ہوں۔ عاقل بیٹا، آپ اذان دیجئے، بابا جان نے کہا۔ عاقل نے خوشی خوشی اذان دی۔ بابا جان نے اقامت کہی اور سب نے نماز ظہر کی نیت کی، قربتاً اللہ، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے۔ پھر انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا۔ امی جان بہت ہی لذیذ کھانا بنا کر لائی تھیں۔ سب کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے کھانا کھانے کا بہت لطف آیا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو میں یہ سب کیسے یاد رکھوں؟ عاقل نے پوچھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے، عارفہ نے جواب دیا۔ آپ ان 6 الفاظ کاف واو نون جیم واو قاف کنجوک کو یاد رکھو، یعنی کاف سے قبلہ، واو سے وضو، نون سے نیت، جیم سے جگہ، واو سے وقت اور کاف سے کپڑے۔ عاقل نے کچھ لمحے سوچا اور کہا، واو، یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے یاد رکھنے کا۔ بہت شکریہ عارفہ۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بابا جان نے پارک کا نقشہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا، ہم دوسری سائیڈ والے جھولوں پر چلتے ہیں، عاقل نے کہا۔ سب مل کر پارک کی دوسری سائیڈ والے جھولوں کی سمت چل پڑے۔ یہ تو تھی ہماری آج کی کہانی۔ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ اس سے سیکھا بھی ہوگا۔ ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔